بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پچھلے سبق میں ہم نے پچھلے جو گھریلو جھگڑوں سے نجات کے تعلق سے اس سے پہلے والا جب ہمارا سبق چلا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا عورت اور مرد کی وجہ تخلیق اور مقصد تخلیق. اس سبق میں ہم پڑھیں گے مرد اور عورت کے جذباتی ضروریات، جس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں ایموشنل نیڈز، جذباتی ضروریات. چنانچہ بات شروع ہوتی ہے جذباتی ضروریات سے بچپنے سے. بیٹے اور بیٹے کی طبیعت دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے. بیٹی کی تربیت کرنا، جو عورتیں ماں بنتی ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی تربیت کرنا آسان ہوتا ہے بیٹی کی تربیت کے مقابلے میں. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ بیٹی کی تربیت کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیٹے کی تربیت کا معاملہ اور ہوتا ہے. بیٹی وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، شیئر کرنے والی ہوتی ہے، ماں باپ کے اشاروں کو سمجھتی ہے، صبر کرنے والی ہوتی ہے، ذرا سا دھمکاؤ تو سہم کے بیٹھ جاتی ہے. یہ واضح چیزیں اس کی شخصیت میں نظر آتی ہے. اور جبکہ بیٹی کی تربیت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس کے وقت اس تجربہ بھی الگ ہوتا ہے. جس ماں کو اللہ پاک نے پہلے بیٹی دی ہو، جب اس کو بیٹا دیا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بالکل مختلف ہے اس کے ساتھ جو رویہ ہے. اور جن کو اللہ پاک نے پہلے بیٹا دیا ہوتا ہے اور بعد میں بیٹی دی ہوتی ہے تو ان کو بہت آسان لگتا ہے. تو بچے کے اندر ایک ہوتا ہے ڈٹرمنیشن پاور، یعنی قوت فیصلہ ہوتی ہے. وہ اپنی آئیڈینٹی دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ بہت سی مرتبہ بچہ ضد بھی کر لیتا ہے، دوسروں سے چھینا جھپٹی کرتا ہے، اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتا ہے. تو یہ مائیں پھر پریشان ہوتی ہیں کہ یہ بچی الگ تھی اور بچہ الگ ہے، پتہ نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ بچپن سے ہی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کی اپنی ضروریات، اپنے تجربات الگ الگ ہوتے ہیں. بچپن سے ہی یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا تجربہ بھی الگ ہوتا ہے. چنانچہ بچی جو ہوتی ہے اس کی طبیعت نرم ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی. اس کے برخلاف بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کے قانون بھی الگ ہوتے ہیں بچے کے، کہ if something is mine it is mine، یعنی اگر وہ میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ میری ہے. بچے کا ایک مزاج ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے جو چیز میرے پاس ہے وہ میری ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. اسی طرح if I like something it is mine، یعنی جو چیز میں پسند کروں وہ میری ہے. یہ لڑکی کی طبیعت ہوتی ہے. اسی طرح if it in my hand it is mine، اگر وہ چیز میرے ہاتھ میں ہے تو وہ میری ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، الحمدللہ مجھے اس کا بہت اچھی طرح تجربہ بھی ہے. پھر آگے ہے if I can take it from you it is mine، اگر میں تم سے کوئی چیز چھین لوں تو وہ چیز بھی میری ہے. پھر بچے کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے جو لڑکا ہوتا ہے if I had it a little while ago it's mine، یعنی اگر کوئی چیز تھوڑی دیر پہلے میرے پاس تھی تو وہ چیز میری ہے. تو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. if I saw it first it is mine، جس چیز پر میری پہلے نظر پڑ جائے وہ چیز میری ہے. if you put something down it is mine، کوئی چیز اگر آپ سے گر جائے اور اس پر میرا ہاتھ لگ جائے وہ چیز میری ہے.
ہاں لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے، بٹ اف اٹ از بروکن اٹ از یورس، یعنی اگر وہ چیز ٹوٹ جائے تو پھر وہ چیز آپ کی ہے. تو یہ لڑکوں کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اس طرح کا ان کا مزاج بن جاتا ہے. میرا بیٹا ہے چھوٹا، 3 4 سال کے درمیان میں ہے. وہ کسی کے گھر پہ جاتا ہے، وہاں کچھ دیر کے لیے کھلونا کھیلتا ہے، تو جب وہاں سے نکلنا ہوتا ہے تو کھلونا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہہ رہا میرا ہے، میں کھیل رہا تھا، میں کب سے اس کو کھیل رہا ہوں. تو یہ لڑکوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے چونکہ بچپن سے ان کو لڑکا بنایا ہوتا ہے، تو دماغ اور اندر کی جو گروتھ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوتا ہے. تو جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، جب یہ بچیاں بڑی ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے ان کی ایموشنل نیڈز جو ہوتی ہے، جو جذباتی ضروریات بھی ہوتی ہے، اس میں بھی فرق آتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اندازہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جذبات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. جب بچپن سے ان کی سوچ الگ ہے، ان کے جذبات الگ ہے، تو جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو اسی حساب سے ان کے جذبات اور سوچیں بھی بدلتی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ان کے کھیل مختلف ہوتے ہیں بچپن سے، بچیاں جو ہوتی ہے ان کے کھیل مختلف ہوتے ہیں. بچوں کے کھیل مختلف، لڑکیوں کا آپ دیکھیں گے تو دوڑیں گے، بھاگیں گے، یہاں سے وہاں، بیڈ سے نیچے کودیں گے، نیچے سے وہ بیڈ کے بجائیں گے، اور ادھر کودیں گے، وہاں کودیں گے، کشتی کشتی کریں گے، ہاتھا پائی کریں گے، شور مچائیں گے. یہ بچوں کا معمول ہے. اور بچیوں کو دیکھیں تو وہ رسی پھلانگیں گی، چھوٹا سا گھر میں پلیٹ فارم بنا کے اس پہ برتن لگا کے کھیلتی ہے، اور ایسے ہی کچھ پکاتی ہے، اس پہ کچھ ہوتا ہے نہیں. اور پھر آنکھ میں چنی کھیل لیتی ہے، ہائیڈ اینڈ سیک کھیل لیتی ہے. پھر بیٹھے بیٹھے ان کے کھیل ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، مومنٹ والے زیادہ کھیل بچیوں کے نہیں ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کہ اگر 5 6 2 4 بھائیوں کے بیچ میں ایک بیٹی ہو تو اپنے بھائیوں کا اثر کی وجہ سے وہ بھی تھوڑی دھنگا مستی کرتی ہے، دمال کرتی ہے. لیکن عام وطن بچیوں کے اندر پہلے سے ہی نرمی ہوتی ہے مزاج کے اندر. تو ان کے گیم بھی وہ لوڈو کھیل لیتی ہے بیٹھ کے، یا وہ شیپ جو آتی ہے اس کو اچھال کے وہ کھیل لیتی ہے. تو یہ بچیوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو جب ان کے بچپن سے ہی چیزیں الگ ہے تو پھر جب یہ بڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز بچپن سے ان بیٹ ان کے اندر ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ چیز اور مضبوط ہو جاتی ہے ان کی طبیعت کے اندر. چنانچہ ماہر نفسیات حضرات نے 6 باتیں پوائنٹ کی ہے، 6 باتیں پوائنٹ، 6 باتوں کی پوائنٹ انہوں نے نوٹ کیے ہیں کہ مرد کے اندر 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کے اندر بھی ایموشنل 6 چیزیں ضروری ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم عورت کی جو ایموشنل چیزیں ہیں، جو عورت کی اپنی ایموشنل نیڈس ہے، جس کو عورت چاہتی ہے، وہ 6 باتیں ہم بتانے کی کوشش کریں گے پہلے. اس کے بعد جو ہے وہ 6 باتیں مرد کیا کیا چیزوں کو چاہتا ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو عورت کی جذباتی ضروریات، ایموشنل نیڈس، اس میں سب سے پہلی ہے کیئر. یعنی عورت خبر گیری چاہتی ہے. عورت کا خاص مزاج یہ ہے کہ وہ خبر گیری چاہتی ہے. چنانچہ ہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کو شوہر اور خامن ایسا ملے جو اس کی خبر گیری کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کا دھیان رکھے، اس کے کام کو اپنا کام سمجھے. تو یہ عورت کی پہلی ضرورت ہوتی ہے. دوسری جو ضرورت ہوتی ہے عورت کو وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی مفاہمت، بات سمجھنا، کہ عورت کیا بات کرنا چاہتی ہے، اس کی بات کرنے کی فریکوینسی کیا ہے، فریکوینسی، اور وہ کس درجے پہ رہ کے بات کر رہی ہے. تو یہ اس کا شوہر اس بات کو سمجھے، اس کی بھی عورت کو خواہش ہوتی ہے. نمبر 3 پہ جو چیز ہے وہ عورت جو چاہتی ہے اپنے شوہر سے، جو اس کی جذباتی ضروریات میں سے ہے، وہ ہے رسپیکٹ. یعنی عورت چاہتی ہے میں جس گھر میں رہوں وہاں مجھے ساس کی طرف سے، شوہر کی طرف سے مجھے احترام ملے. یعنی اگر آپ کسی جانور کی ہیومیلیٹ کریں گے، اہانت کریں گے، تو وہ بھی نفرت کرتا ہے. بچے کو آپ نفرت کریں گے تو وہ بھی نفرت کرتا ہے. تو میں نے یہ چیز بہت زبردست نوٹ کی. ہمارا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بچپن سے اپنی نانی، اس کی نانی کو اس کے ساتھ بنتا نہیں ہے، پیدائشی پتہ نہیں کیا حقیقت ہے، آج سمجھ میں نہیں آیا. تو جب وہ گہوارے میں ہوتا تھا
ابھی اس وقت یہ 1 ڈیढ़ 2 سال 1 سال کے تقریباً ہو گیا تھا. اگر گہوارے کو اس کے نانی نے ہاتھ لگایا ایسے جھلانے کے لیے تو باقاعدہ وہ گہوارے میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ تم مجھے مت ہلاؤ، کوئی اور مجھے گہوارے میں مجھے جھولے گا، آپ نہیں جھولیں گے. اور یہ اس کی جو یہ جو چیز ہے ابھی تک بھی قائم ہے. 4 سال کا ہو گیا، اس کی نانی کے ساتھ نہیں بنتی ہے. اتنا چھوٹا ہے بڑے بھائی کے ساتھ، نانی کے ساتھ تو وہ کہتی ہے نانی مجھے مارتی ہے اور نانی مجھے پیسے نہیں دیتی، مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاتی. بس یہ اپنی اپنی زبان میں وہ شکایت کرتا ہے. 4 سال کا ہے. تو یہ بچہ بھی اپنی نفرت برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک عورت تو بالغہ ہے، ایک انسان ہے، جیتی جاتی ایک چیز ہے. تو عورت بھی چاہتی ہے کہ وہ اس کو عزت ملے، اس کو جہاں جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہے اس کے ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے اس گھر میں احترام ملے، عزت ملے. چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ڈیووشن، یعنی اپنائیت. یعنی خاوند ایسا ملے جو اسے اپنائے، اس کی میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو، یعنی ایک وابستگی ہو، اس کو اہمیت ملے. یہ عورت کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے. 5 نمبر پہ جو چیز ہوتی ہے وہ عورت چاہتی ہے ویلیڈیشن، یعنی اس کے حقوق کو تسلیم کرنا. عورت کے اپنے حقوق کو تسلیم کرنا. چنانچہ عورت کی جو ذاتی ضروریات ہے یا اس کے جو جائز کام ہے ان کی اہمیت کو سمجھنا، اس کو اگنور نہ کرنا، نظر انداز نہ کرنا، یہ بھی ایک اہم بات ہے. اور نمبر 6 پر ہے کہ یقین دہانی، جس کو انگلش میں ریو ایشورنس کہتے ہیں. تو یہ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے دل میں یقین بٹھایا جائے کہ آپ کو اس گھر میں محبت ملے گی اور آپ سے یہ گھر آباد رہے گا. کیونکہ جب عورت کے دل میں کھٹکا پیدا کر دیا جائے کہ آپ کا گھر تو ٹوٹ سکتا ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہو، عورت کبھی خوشیوں بھری زندگی نہیں گزار سکتی. تو یہ عورت اپنے مرد کی طرف سے یقین دہانی چاہتی ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھے گا. اس کی یہ جو جگہ ملی ہے اس جگہ پہ کسی اور کو نہیں رکھے گا. تو یہ عورت کے اندر 6 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 خبر گیری، نمبر 2 ذہنی ہم آہنگی، دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کے چلے. نمبر 3 عزت کا ملنا. نمبر 4 اس کے حقوق کو تسلیم کرنا. نمبر 5 اپنائیت کا ملنا. اور نمبر 6 ہے اس کے دل میں یقین دہانی کا ہونا. لیکن آپ غور کریں گے کہ اس وقت عورتوں میں یہ چیزیں، آج کے گھروں میں عورت کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے اور یہیں سے گھر برباد ہونا شروع ہوتے ہیں. تو پہلی ضرورت ہے خبر گیری کرنا. مثال کے طور پر شوہر خاوند جو ہوتے ہیں وہ خبر گیری کرنے کے بجائے اس کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. بیوی نے کوئی چیز بتائی کہ دیکھو یہ چیز ہے تو ذرا یاد سے آپ اس کو کر لینا، چاہے وہ اس کی اپنی پرسنل لائف سے متعلق ہو یا گھر کے کام سے متعلق ہو. اب یہ شوہر آرام سے کہہ دیتا ہے یار میں تو بھول گیا، تو یہ غفلت برتتا ہے. یہ غفلت دوری کا باعث بنتی ہے شوہر کی طرف سے، جو اس کو کہتے ہیں ایک طرح کا اگنور کرنا. اس لیے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی غافلوں میں سے نہ ہونا. تو غفلت ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے بھی دور کر دیتی ہے، اللہ کے درمیان فاصلہ کر دیتی ہے. تو پھر میاں بیوی کے درمیان فاصلہ کیوں نہیں کرے گی؟ تو مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی خبر گیری لے. گھر پہ کچھ کام ایسا چل رہا تھا یا اس کی طبیعت ٹھیک ہلکی پھلکی ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے آفس پہ گیا تو ایک فون کے بجائے 2 4 فون کرے، پیاری آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا دیکھو زیادہ کام مت کرنا، یہ وہ اس طرح کی کچھ بات کر لیا کرے. یا مثلا اسکول کا کچھ مسئلہ تھا، بیوی کو اسکول بھیجا تھا بچے کے تعلق سے، تو پھر واپس آئے تو پھر آپ فون کرے، آپ اندازہ لگا کہ اب وہ گھر پہ آ چکی ہوگی. پھر آپ معلوم کریں کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے یار، اپنا اتنا لمبا اسکول جا کے آئی، اللہ کو جزائے خیر دے، کیا حال ہے بچے کا، اسکول کے ٹیچر نے کیا بتایا، کیا چل رہا ہے، بچہ ہمارا کیا پڑھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب باتوں کو آپ نوٹ کریں، سمجھے. اسی طرح بیوی اپنے آپ بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ، مثلا اس کا بھائی آیا اور اس کو میکے چھوڑنے کے لیے بھائی نے ساتھ میں لیا، تو آپ راستے میں فون کرتے رہے کہ بھئی کیا راستہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، سفر کھانے پینے کی سب چیزیں برابر مل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. گھر پہنچنے کے بعد فون کرے کہ آپ ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے کیا،
تو ایسا نہ کہ بیوی جب اپنے میکے جا رہی ہے تو شوہر یہ سمجھے چلو میرے سر سے بوجھ ٹل گیا اور یہ مصیبت ختم ہو گئی، اچھا ہوا وہ چلی گئی، اس طرح نہیں. تو یہ اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی ذہنی ہم آہنگی. دونوں ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے سمجھ کے چلے. یعنی مرد بیوی کی بات کو سمجھے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ مردوں کے لیے بات سننا سب سے مشکل کام. ابھی آدھی بات اس نے کہی ہوتی ہے تو یہ فوراً اس کا ایک حل بتا کر خاموش ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ زیادہ تفصیل کرنے جائیں تو پھر ایسی بات بول دیتا ہے کہ بیوی چپ ہو جاتی ہے، یا ایک کان سے بات سن کے دوسرے کان سے اس کو نکال دی. تو عورت پریشان ہوتی ہے. بیوی سمجھتی ہے میں زندگی کی ساتھی ہوں، اس کے بچوں کی ماں ہوں، پھر بھی میری بات نہیں سنتا. اور کئی مرتبہ خاوند ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ جیسے اسے فرصت ہی نہیں ہے. تو عورت پہ دل پہ بہت شاک گزرتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کو، اس کی بات ہی سے اس کو، اس کا خاوند کے اس بات سے کہ اس کا خاوند جو اپنی زندگی کا، اس کی زندگی کا ساتھی ہے، وہ کہہ رہی ہے اپنا محرم راز کہہ رہی ہے، وہ نہیں سنتا. جس کو وہ اپنا زندگی کا ساتھی سمجھتی ہے، اپنا محرم راز سمجھتی ہے، اس کی بات بھی وہ نہیں سنتا تو پھر وہ اگنور کرنا شروع کرتی ہے. یہ ہوتا ہے اکثر. مثلا کوئی مسئلہ ہے، عورت نے اس سے کچھ بات کی، آپ چپ رہو آپ کو کیا پتا. اس طرح فوراً ارے بھائی بعض مرتبہ سن لینا چاہیے. اب تو یہ مشہور مقولہ ہو گیا کہ ایک لڑکا لڑکی تھے، دونوں آپس میں محبت کرتے تھے. تو اس وقت کبھی کبھی گھومنے جایا کرتے تھے بائک پہ. تو لڑکا جو ہے اس کے پاس بلیٹ بائک تھی، بلیٹ بائک. تو وہ لڑکی نے کہا کہ یار یہ بائک آپ بیچ کے کوئی ہلکی ایک کم ساؤنڈ والی بائک لے لو. اس سے کیا ہے کہ ہم ڈرائیونگ کیا کہتے ہیں ٹریولنگ کے بیچ میں جب بات کرتے ہیں تو ہم کو آواز سنائی نہیں دیتی. تو لڑکے نے فوراً بلیٹ بائک بیچ دی اور ایک چھوٹی سادی سی گاڑی لے لی ایکٹیوا، جس میں آواز کم ہو. تو پھر ایسا ایسا دن چلتے گئے، پھر ان کا نکاح ہو گیا، آپس میں شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد لڑکا جو ہے نا، پرانی جو بلیٹ بائک تھی اس سے مضبوط اور ہیوی بلیٹ بائک لے کے آیا. تو لڑکی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شادی سے پہلے آپ کی بات سنتا تھا تو اچھا لگا، لیکن اب ہے نا تم ہر جگہ پہ نوک کرتی رہتی ہو، تو آپ پیچھے بیٹھی رہو گی، بلیک بائک چلتی رہے گی تو اس کی آواز پھاٹ 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 کی جو آواز آئے گی تو اس کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے مرد کو، بلکہ اس کی بات سنیں اور سمجھیں اور ایسا کیوں کہہ رہی ہے اس کا رسپیکٹ کریں، اس کا احترام کرے، اس کی بات کا، اور سمجھنے کی کوشش کرے. تیسری بات جو ہے وہ ہے عورت جو چاہتی ہے وہ ہے رسپیکٹ، یعنی عزت و احترام چاہتی ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھیں کئی مرتبہ بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہی بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے مرد. کوئی گڑبڑ ہو گئی، یا جس باپ نے یا پھر اپنے ماں باپ کے سامنے، رشتے داروں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے. مثلا گھر میں کچھ مہمان وغیرہ آئے ہوئے، کھانے پینے کا فنکشن چل رہا ہے، اب بیوی سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تو یہ شوہر اپنی ڈٹائی دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں اپنی بیوی کا غلام نہیں ہوں، اپنی بیوی اپنی جورو کا غلام نہیں ہوں، یہ بتانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹتا ہے. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیے جس باپ نے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹا، کیا وہ امید کرتا ہے کہ بچے کل ماں کی بات مانیں گے؟ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. مگر یہ غصہ بھی عجیب مصیبت ہے کہ ذرا سی بات پہ غصہ کر لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس کے سامنے بات کر رہے ہیں. چنانچہ ماں باپ کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا، بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا، رشتے داروں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا، حتیٰ کہ گھر والی گھر میں جو کام کرنے والی جو آتی ہے، بائیں آتی ہے، جو عورت آتی ہے، اس کے سامنے میں ڈانٹ دیتے. اب بتائیے شوہر کو 24 گھنٹہ گھر میں رہنے والا ہے، اس کو تو باہر جاب شاپ پہ جانا ہے، تو اب اس گھر کی سنبھالنے والی کون ہے؟ وہ کام والی سمجھے گی آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ماں باپ بھی اس کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا دیں گے. اور بچے ہیں وہ تو اپنی وہ ماں کی بات سنیں گے نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے ماں کو ڈانٹا ہے تو بچے کہاں سنیں گے. تو خیر یہ انسان اپنا پاور تو دکھا دیتا ہے اور تھوڑی بہت اپنی بڑاس بھی نکال لیتا ہے، مگر یہ نہیں سمجھتا کہ سامنے والے انسان کے اوپر اس گوشت اور پوشت کے لوتھڑے کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے. لہذا رسپیکٹ، احترام بھی چاہتی ہے عورت. چوتھی بات ہے اپنائیت کا احساس،
جس کو ڈیووشن کہتے ہیں، اپنائیت، یعنی بجائے اس کے کہ عورت کا اپنائیت کا احساس دلائے، انسان دوسرے کام پر اہمیت دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ چنانچہ نوکری کو اہمیت مل جاتی ہے، دوستوں کو اہمیت مل جاتی ہے، بچوں کو بھی اہمیت مل جاتی ہے، لیکن بیوی کا نام لسٹ میں سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دل میں کیا غمگینی ہوگی وہ۔ اب وہ جیسے شاپ سے گھر پہ آیا، بیوی تیار ہو کے بیٹھی اس کے انتظار میں، کھانا وانا گرم کیا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہے، اس نے کیا کھانا کھایا، کیا نوالے اٹھائے، اور فٹافٹ کھا کے نیچے دوستوں میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب بیوی جو اتنے انتظار کری تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس سے اپنا یہ تو ملی نہیں، بچوں کے ساتھ خود پس کی باتیں کی، پھر ختم ہو گیا، پھر سو گیا، اپنے ماں باپ سے کچھ دو چار باتیں کر کے پھر سو گیا۔ تو بیوی کو لگتا ہے کہ میں یہاں اجنبی ہوں، میں یہاں کسی پرائے کے گھر میں ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اپنائیت کا احساس بھی چاہتی ہے بیوی، لہذا مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنائیت کا احساس دلائے۔ آگے پانچویں بات ہے حقوق تسلیم کرنا، یعنی ویلیڈیشن جس کو کہتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی مردوں سے بہت بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہے کہ نیک لوگ ابھی اپنی بیوی کیا کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے نیک لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی بیوی کو ماں باپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ حقوق اس کے ہے، اپنے حقوق ہے، اپنے شوہر کی بات مانے، ساس اور سسر کی بات مانے تھوڑی آئی ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں عورتوں کو جری بنا رہا ہوں کہ آپ ساس سسر کے سامنے جو بولنا بولے، یہ نہیں، اخلاق کا ایک دائرہ ہے، آپ کے گھر والوں کی طرف سے جو آپ پر جو تربیت ہوئی ہے اس کا ایک معیار ہے، لیکن بالکل ماں باپ کے رحم و کرم میں چھوڑنا کہ جب کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ماں جو فیصلہ کرے، وہ ابا جو فیصلہ کرے، بھائی آپ خاوند ہے، آپ شوہر ہے، تو معاملہ خود رکھے۔ ماں کے ساتھ ایکویشن مساوات الگ چیز ہے، ماں کے ساتھ آپ مساوات رکھتے ہیں، ان کے حقوق کی بھی پاسداری کرتے ہیں، اپنی بیوی کی بھی پاسداری کرتے ہیں، تو ماں کے ساتھ مساوات الگ چیز ہے، اور بیوی کے ساتھ پیار محبت ایک الگ چیز ہے۔ اب خود ایک طرف ہو کے کیا کرتے ہیں، ایک بچی کو ایک بوڑھی عورت کے سپرد کر دیتے ہیں، تو یہ عجیب بات ہے۔ ہم نے حضرت فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ساس صاحبہ کو پھر مزہ آ جاتا ہے، پھر وہ حکومت کرنے کا ان کو مزہ آتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا بتنگڑ بنا لیتی ہے۔ اپنی بیٹی اگر وہی غلطی کرے تو اس کو اگنور نظر انداز کرتی ہے، اور بہو سے اگر وہ غلطی اس سے کم درجے میں ہو جائے تو اس کا بتنگڑ بنتا ہے، اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن، یعنی شہر بھر کا مضمون بن جاتا ہے، پورے گاؤں میں اس کا ڈنڈورا پٹتی ہے، میری بہو تو ایسی ہے، میری بہو تو ایسی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاوند کو چاہیے کہ عورت کو کسی تیسرے کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے، بلکہ اپنا معاملہ خود ڈیل کرے۔ بعض جگہوں بھی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، مشترکہ خاندان ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، بھائی ہمارے گھر میں تو سارے فیصلے ہمارے بڑے بھائی کرتے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، بڑے بھائی فیصلے کرتے ہیں، کاروباری فیصلے ہے، بچوں کو کہاں اسکول پڑھانا ہے، بچوں کو کہاں دینی تعلیم دینی ہے، اپنے گھر کے بچوں کی مستقبل کیسے سنوارے، اس کی تعلق سے کچھ بات چیت ہے، تو ٹھیک ہے وہ کرے، لیکن جب دو میاں بیوی کا معاملہ ہو تو اس میں تیسرا کہاں سے آ گیا، تیسرا اس میں کہاں سے ٹپک پڑا؟ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹی ضرورت یہ ہے عورت کی، وہ ہے وفاداری کی یقین دہانی، یعنی یہ بہت ہی اہم بات ہے یہ، کہ اکثر اس میں کوتاہی ہوتی ہے۔ معمولی بات پہ شوہر دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے، میں دوسری شادی کر لوں گا، یا دوسری بیوی لے آؤں گا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تمہیں طلاق دوں گا، ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ یہ الفاظ سن کے، یہ الفاظ کہہ تو دینا آسان ہے، لیکن مرد یہ نہیں سمجھتا کہ عورت جب یہ لفظ سنتی ہے تو کہ تمہیں طلاق یا ڈیورس دے دوں گا، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ بغیر وجہ کے دھمکی، طلاق کی دینا، اس سے بڑی غلطی خاوند کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو معمول کی زندگی اگر آپ انالائز کریں، تجزیہ کریں، تو ان چیزوں میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے، اسی لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور طبیعت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہے۔ اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے الٹا انسان اور ٹھوس سے کام لیتا ہے، یعنی اور تھوڑا سا جاہل بن جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے مرد حضرات کو چاہیے کہ احتیاط کرے۔ تو اور ان 6 پوائنٹ پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ بیوی مکمل آپ کے تابع رہے گی، اور آپ کی جو رفیق حیات ہے، شریک حیات ہے، بالکل آپ کے مزاج میں ڈل جائے گی، یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کے برعکس خاوند کی بھی 6 ضرورت چیزیں ہوتی ہے جس میں عورتوں سے گڑبڑ ہوتی ہے۔
جس میں لڑکیوں سے گڑبڑ ہوتی ہے. وہ گڑبڑ اگر نہ کرے، دیکھو جب اگر آپ کی کچھ ضروریات ہے، لڑکیوں کی کچھ ضروریات ہے جو اپنے شوہر سے چاہتی ہے، تو اسی طرح شوہر کی بھی کچھ ضروریات ہے جو لڑکے سے چاہتی ہے، جو بیوی سے چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب یہاں سے ہاتھ ہے تو پھر ادھر سے بھی ہاتھ ہے، دو ہاتھ مل کے تالی بجتی ہے. تو یہ ہاتھ بھی آگے بڑھے گا، یہ ہاتھ بھی آگے بڑھے گا، تبھی آواز پیدا ہوگی. یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، یہ اپنی جگہ پہ رہے گا، تو پھر آواز کچھ نہیں آتی. تو اس طرح میاں بیوی کی زندگی بھی ایک دوسرے کا سہارا چاہتی ہے. یہ 6 چیزیں اگر مانگتی ہے تو یہ بھی کچھ چیزیں اس سے طلب کرتا ہے. تو ماہر نفسیات نے مرد کے بھی ایموشنل جذبات جو ہے، ایموشنل چیزیں جو ہے، ایموشنل نیڈس جو ہے، وہ بھی 6 بیان کی ہے. نمبر 1، پہلا ہے بیوی کا اعتماد، ٹرسٹ. یعنی مرد اگر کوئی فیصلہ کرے تو بیوی آنکھ بند کر کے کہہ دے کہ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے. مگر یہاں ہوتا کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدنا ہو تو وہ محترمہ صاحبہ جو ہوتی ہے نا، وہ سمجھتی ہے میرا آئی کیو لیول تو 100 مردوں کے برابر ہے، تو اپنا مشورہ دینا شروع کر دیتی ہے. اور پھر اتنی اتنی باتوں میں آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ تو ہمیشہ ایسے الٹا سیدھا لے کے آتے ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ شوہر کا جو اعتماد ہے نا وہ مجروح ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ عورت یوں کہہ دیتی ہے کہ آپ کا کوئی کام تو آپ کا ٹھیک ہوتا نہیں، میں کیا کروں. لو اتنی، اب بعض مرتبہ مرد سے غلطی ہوتی ہے، وہ انسان ہے، تو اس غلطی کو ٹوکنا نہیں چاہیے بلکہ جذبہ دلانا چاہیے، حوصلہ دلانا چاہیے. یہ اتنا زہر بھرا جملہ ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا عورت کو. بیوی کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو بڑا بنایا ہے. تو بڑے نے جس کو بڑا بنایا ہے اس کو بھی بڑا بنا کے رکھے. چھوٹا بننے میں اس کی عزت ہے. اگر یہ خاوند کی برابری پہ اتر آئے گی عورت تو اپنا نقصان کرے گی، اپنا نقصان کرے گی. اور امیر کو امیر نہ سمجھنا بے برکتی کا ذریعہ بھی ہے. چنانچہ مرد فیصلہ کر لے، اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اور تھوڑا طبیعت کے خلاف بھی اگر ہو تو چپ کر جانے میں مصیبت کیا ہے. ابھی ہماری عورتوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ہر بات میں ابھی ٹانگ اڑانا، ہر بات میں. یہ تو آدھی عقل تو ہے ہی، اس پہ سے اور آدھا کام کر لیتی ہے یہاں پر. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو فیصلہ مرد کرے کہ آپ کو لازماً اس میں ٹانگ اڑانی ہے، یا لازماً اس فیصلے کی مذمت کرنی ہے. اس سے مرد کا اعتماد مجروح ہوتا ہے، مرد کا ٹرسٹ مجروح ہوتا ہے. پھر مرد وہ کوتاہیوں کی زندگی گزارتا ہے کہ آپ بھی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. لہذا مرد کا اعتماد مضبوط کرے. تو پہلی چیز جو ہے وہ عورت سے مانگتا ہے مرد، وہ ہے اعتماد. ہر طرح کا اعتماد، ہر طرح کا اعتماد. اس سے آپ سمجھیے، مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتی، میری بیوی صرف میرے لیے ہی سنورتی ہے اور کسی کے لیے نہیں سنورتی، میری بیوی صرف مجھے ہی اپنی زندگی میں چاہتی ہے اور کسی کو نہیں چاہتی. یہ بھی چاہتا ہے مرد. تو یہ ٹرسٹ اگر عورت اگر اس چیز میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ مرد آپ خود بخود اس کی طرف کھینچے گا. دوسری بات جو اس میں خاص ہے وہ ہے قبولیت. اس کو کہتے ہیں ایکسپٹینس. یعنی عورت چاہتا ہے قبولیت کو. چنانچہ مرد زندگی گزار رہا ہے، عورت کو پیار بھی دیتا ہے، خرچ کرنے کے لیے خرچ کا خیال بھی رکھتا ہے. تو اب عورت اس مرد کے چھوٹے موٹے جو معاملے ہیں وہ قبول کرے. کبھی کچھ بات چیت ہو گئی، اب دیکھیے اس کی طبیعت کا لحاظ بھی رکھیے. اس کی طبیعت میں رف اینڈ ٹف ہے، خوش کا طبیعت ہوتی ہے اس کی، مرد کی. اور کبھی ناگوار بات اگر کر بھی دی اور سخت الفاظ اگر بول بھی دیا تو اس پہ صبر کر لینا چاہیے، زیادہ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ سب سے آسان علاج ہوتا ہے. اور مرد تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں دیر پر نہیں ہوتا عورت کی طرح کہ اس کو سوچ کے اس کا کچمبر بنا دے دماغ میں، اس کی کھچڑی پکا دے. ایسا مرد کا مزاج نہیں ہوتا. وہ تھوڑی دیر کے لیے بھڑکتا ہے، پھر بعد میں وہی پیار محبت لوٹ آتی ہے. تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرے. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ شوہر جو چاہتا ہے اپنی بیوی سے وہ ہے شکر گزاری، اپریشیشن، یعنی شکر گزاری. عورت اپنے خاوند کے گن گائے،
مرد چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو پیار دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں وہ مجھے بھی میری بھی شکر گزاری کرے. چنانچہ بیویاں اپنے ساس سسر کے سامنے خاوند کی تعریف کریں، ماں باپ کے سامنے خاوند کی تعریف کرتی ہے، رشتے داروں میں احباب میں اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہے، تو وہ مرد اور زیادہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے. یار میں کبھی کبھی اس کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہوں اور اس کا حال یہ کہ سب کے سامنے مجھے بہت اچھا شمار کرتی ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. انسان ہے، اس کا دھڑکتا کیا کہتے ہیں، دل ہے اس کے سینے میں، تو اس کا احساس تو ہوتا ہے کہ یار میری طرف سے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہے نہیں، اور یہ ہے کہ لوگوں میں سب میں میری تعریف کرتی ہے. تو کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا ہو جائے. اب کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ عورت کی طرف شکایتیں شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں 90 اگر اچھائیاں دیکھے لیکن 10 خرابیاں اگر دیکھ لے تو پورے گاؤں میں اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ میرے شوہر کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں. یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں معراج میں دیکھا کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں تھی معراج کے واقعے میں. تو پوچھا اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے، خاوند کی ناشکری کرتی ہے، معمولی معمولی باتوں میں بد دعا کر لیتی ہے، لعنت بھیجتی ہے، شکایتوں کا رویہ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بہت مہلک ہوتی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ صرف خاوند کی شکایت نہیں بلکہ اللہ کی بھی شکایت ہے. یعنی اللہ رب العزت کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے زندگی کا ساتھی کیسا دیا. اس لیے تو عورت کو چاہیے کہ اگر شکر گزاری کرے گی تو خاوند اپنے آپ کا اور اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. تو عورت کو شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا وغیرہ وغیرہ. چوتھی چیز جو مرد اپنی بیوی سے طلب کرتا ہے وہ ہے ایڈمیریشن، یعنی تعریف کرنا. مگر دیکھنے میں بات کیا آتی ہے، گھر کی مرغی دال برابر. یعنی کئی مرتبہ خاوند کو بھی بچوں میں سے ایک بچہ سمجھ بیٹھتی ہے. جو عورت جو ہوتی ہے نا، عورت وہ اپنے بچوں کے ساتھ لاڑ پیار کرتی ہے، ان کی ماں ہوتی ہے، تو وہ کبھی کبھی اس کا یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ میرا شوہر بھی میرا بچہ ہے. اس کو بھی اسی طرح سمجھاتی ہے، اسی طرح ڈانٹتی ہے یا اسی طرح بولتی ہے جس طرح اپنے بچے کو سمجھاتی ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے ایک عورت کی اپنے شوہر کے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو سمجھایا اور اس طرح اس کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ رویہ وہ نہیں محسوس کرتی کہ میں کیا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے کسی موقع پر کوئی مشورہ ہوا تو آپ نے بات کر دی، اصلاح کی بات کر دی، بہت اچھا. لیکن ہر وقت چھوٹے بچے کی طرح بیٹھ کر اس کو سبق پڑھانے کی کوشش کرنا، پٹی پڑھانے کی کوشش کرنا، یہ چیز مرد کے لیے ناقابل قبول نہیں، ناقابل قبول ہے. کبھی مرد اس کو قبول نہیں کرتا. اور ہر چیز میں عیب نکالنے کی کوشش کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے. لہٰذا زیادہ اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ عورت ہے، آپ اس کے انڈر میں ہے، اس کے زیر نگرانی ہے، تو آپ ہی اس کو اپنا الٹا وہ بنا دیں گے اور مرد کا درجہ خود لے لیں گے اور خود کا درجہ مرد کو دے دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز یہاں سے وہاں آپ کر دیں گے، اگر یہ چشمے کا گلاس ادھر لگا دو، یہ گلاس ادھر لگا دو، بیٹھے گا بھی نہیں، بیٹھ بھی جائے گا تو مجھے برابر دکھے گا بھی نہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ نے کیا کہتے ہیں جو جو شوز آپ کو دائیں پیر میں پہننا ہے وہ بائیں پیر میں پہنیں گے اور بائیں پیر کا شوز دائیں پیر میں پہنیں گے تو کیسے سیٹ ہوگا؟ تو اللہ پاک نے جو ذمہ داری مردوں کو دی وہ مرد نبھائے، جو ذمہ داری اللہ نے عورت کو دی وہ عورت نبھائے. اگر یہ ذمہ داری یہ لے لے گی، یہ ذمہ داری یہ لے لے گی تو کہاں سے سیٹنگ ہوگی؟ پانچویں ضرورت ہے اپروول. جو مرد اپنی بیوی سے چاہتا ہے وہ ہے منظوری. یعنی مرد گھر کے اندر جو کام ہوتے ہیں مرد کے، مثلا کسی بات کسی بات پہ اس نے اپنے بچے کو ٹوک دیا مثال کے طور پہ، دیکھو یہ چیز بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم. بچے نے گھر میں کچھ گڑبڑ کی تو یا کچھ سختی کر لی، بچے نے کوئی گڑبڑ کی، اب باپ نے اس کو ایک آدھ تماشا رسید کیا، ایک آدھ چپت لگا دی یا اس کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ کیا. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں اسی وقت چلانا شروع کرے کہ بچوں کو کیوں مارتے ہو، آپ تو بس ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہو.
بہت، خدا کی قسم بہت بڑی غلطی کر رہی ہے یہ. یہاں زیادہ مامتا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے کہ ماں بچے کو مارتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی بات کی تصدیق کرے. آپ نے غلطی کی اس لیے آپ کی پٹائی ہوئی. یہ نہ کہے بچے کے سامنے کیوں مارا اس کو، کیا ضرورت تھی مارنے کی، تھوڑا آہستہ سے سمجھا لیتے ہیں. نہیں، اس وقت آپ کو اپنی بیوی کا ساتھ دینا ہے. اور جب شوہر اگر بچے پہ کوئی اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے کچھ بات کی اور کچھ چیز کی سختی کرتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں شوہر کی طرفداری کرے، نہ کہ بچے کی طرفداری کرے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. بچے کے ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ میں تیری طرفداری کر رہی ہوں. یہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے. خاوند کا ایک ایسا قدم اٹھا لیا تو تھوڑی دیر خاموش رہنا چاہیے عورت کو. تنہائی میں بیٹھ کے بتا لے کہ آپ نے تھوڑا زیادہ مار لیا، آہستہ مارتے تھوڑا یہ وغیرہ. اسی وقت نہ کہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے احساس ہو جاتا ہے کہ میری ماں سائڈ. تو یہاں سے بچہ آہستہ 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 باپ سے کٹنا شروع ہوتا ہے. ایک ماں ہی بہت بڑی غلطی کر جاتی ہے جو اپنی اولاد کو، اپنی سگی اولاد کو اس کے سگے باپ سے جدا کرنے کا سبب بنتی ہے. تو یہاں تو صبر تو ہوتا نہیں ہے اور بکواس چالو ہو جاتی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو مگر دیکھا گا کہ صبر کے نام سے چیز تو کئی دفعہ طبیعت میں ہوتی ہی نہیں. اس لیے باتوں کا بتنگڑ بن جاتے ہیں. عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الزام تراشی شروع کر دیتی ہے. اور میاں بھی جب آپس میں کوئی بات کرنے بیٹھتے تو ایک لمبی فہرست ہوتی ہے عورت کے پاس. اور پتہ ہے بات کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جس دن رخصتی ہوئی تھی نا، اسی دن سے کہ جس دن رخصتی ہوئی اس دن ایسا ہوا تھا. وہ بات اس وقت بیٹھ کر یاد دلا رہی ہوتی ہے جب 5 بچوں کی ماں بن گئی. 5 بچوں کی ماں بن جاتی ہے تب جا کے وہ پہلے دن کی بات یاد دلا ہوتی ہے. تو ناکامیوں کی لمبی فہرست یاد رکھنا، غلطیوں کی لمبی فہرست یاد رکھنا، اور جب کبھی بات ہو تو پھر رخصتی کے دن سے لے کر اس کو گنوانا شروع کر دینا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور بچنا چاہیے. یہ سب بکواس کی باتیں ہیں. چھٹی اور آخری چیز جو مرد کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے حوصلہ افزائی. مرد کبھی غلطی کر بھی لے، لیکن عورت اگر اس کے ساتھ صبر کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کرے تو مرد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر وہ پہلے غلطی کر چکا تو آئندہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر مرد نے کاروبار کے بارے میں سوچا. اب بیوی کو معلوم تھا کہ یہ کاروبار اس ایریا میں سیٹ نہیں ہوگا، لیکن مرد تھا اپنی وہ چونکہ پاور ہوتی ہے اس کے وہ فیصلہ کرنے لگے میں کاروبار کروں گا. اب کاروبار میں لاس ہوا تو اب بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے. میں بول رہی تھی نا کہ مت مانو، تم میری بات ہمیشہ نہیں مانتے ہو، تمہارا نقصان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، چالو ہو گئے. نہیں، اس وقت آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. چلو اللہ کو یہی منظور ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی اور جگہ بھی یہی کاروبار کر کے دیکھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہاں برکت دے گا. شاید یہاں کا جو ماحول اور یہاں کے جو لوگ ہیں نا، ان کے درمیان یہ چیز شاید نہیں چل پائے گی. اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کا کاروبار نہیں چل پایا، لہٰذا ہم کسی اور جگہ ٹرائی کرتے ہیں. لیکن یہاں بیوی کیا سمجھتی ہے، میں نے جو پیشن گوئی کی تھی نا، میں جیسے آسمان کو پھاڑ کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہاں کاروبار نہیں چلے گا، تم نے میری بات نہیں مانی اس لیے ایسا ہوا. یہ بات غلط ہے. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو مرد کی حوصلے گھٹانے والی باتیں کرنا یہ گھر کو توڑ دیتا ہے. چنانچہ مردوں کی کوتاہیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھر میں عورت دلچسپی لینا چھوڑ دیتی ہے. مردوں کی کوتاہیاں ہوتی ہے عورت جس کی وجہ سے گھر میں عورت دلچسپی لینا چھوڑ دیتی ہے. اور عورتوں کی کوتاہیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد گھر کے باہر دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جس کو ماہر نفسیات نے بیان لکھی ہے. چنانچہ یہ 6 چیزیں جو ہوتی ہے، اعتماد، قبولیت، شکر گزاری، تعریف، منظوری اور حوصلہ افزائی، یہ 6 باتیں مرد کے اندر ہوتی ہے جو اپنی بیوی سے چاہتا ہے. تو یاد رکھیں، جب عورتیں گھر میں کوتاہیاں کرنا شروع کرتی ہیں تو مرد پھر باہر نگاہیں گھماتا ہے اور اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر مرد کوتاہیاں کرتے ہیں تو پھر عورتیں بھی گھر میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتی ہے. پھر یہ گھر اس کے لیے جیل اور عذاب کا گڑھا بن جاتا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اس سبق کا باقی حصہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. مجھے امید ہے یہ 6 باتیں جو مردوں کے تعلق سے کہی اور 6 باتیں جو عورتوں کے تعلق سے کہی وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور امید بھی کرتا ہوں کہ اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پچھلے جو گھریلو جھگڑوں سے نجات کے تعلق سے اس سے پہلے والا جب ہمارا سبق چلا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا عورت اور مرد کی وجہ تخلیق اور مقصد تخلیق۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے مرد اور عورت کے جذباتی ضروریات، جس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں ایموشنل نیڈز، جذباتی ضروریات۔ چنانچہ بات شروع ہوتی ہے جذباتی ضروریات سے بچپنے سے۔ بیٹے اور بیٹے کی طبیعت دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ بیٹی کی تربیت کرنا، جو عورتیں ماں بنتی ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی تربیت کرنا آسان ہوتا ہے بیٹی کی تربیت کے مقابلے میں، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ بیٹی کی تربیت کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیٹے کی تربیت کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ بیٹی وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، شیئر کرنے والی ہوتی ہے، ماں باپ کے اشاروں کو سمجھتی ہے، صبر کرنے والی ہوتی ہے، ذرا سا دھمکاؤ تو سہم کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ واضح چیزیں اس کی شخصیت میں نظر آتی ہے، اور جبکہ بیٹی کی تربیت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس کے وقت اس تجربہ بھی الگ ہوتا ہے۔ جس ماں کو اللہ پاک نے پہلے بیٹی دی ہو، پھر جب اس کو بیٹا دیا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بالکل مختلف ہے اس کے ساتھ جو رویہ ہے، اور جن کو اللہ پاک نے پہلے بیٹا دیا ہوتا ہے اور بعد میں بیٹی دی ہوتی ہے تو ان کو بہت آسان لگتا ہے۔ تو بچے کے اندر ایک ہوتا ہے ڈٹرمنیشن پاور، یعنی قوت فیصلہ ہوتی ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سی مرتبہ بچہ ضد بھی کر لیتا ہے، دوسروں سے چھینا جھپٹی کرتا ہے، اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتا ہے۔ تو یہ مائیں پھر پریشان ہوتی ہیں کہ یہ بچی الگ تھی اور بچہ الگ ہے، پتہ نہیں کیا۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ بچپن سے ہی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کی اپنی ضروریات، اپنے تجربات الگ الگ ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہی یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا تجربہ بھی الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ بچی جو ہوتی ہے اس کی طبیعت نرم ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی۔ اس کے برخلاف بچہ جو ہوتا ہے وہ، اس کے قانون بھی الگ ہوتے ہیں بچے کے، کہ if something is mine it is mine، یعنی اگر وہ میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ میری ہے۔ بچے کا ایک مزاج ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے جو چیز میرے پاس ہے وہ میری ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ اسی طرح if I like something it is mine، یعنی جو چیز میں پسند کروں وہ میری ہے، یہ لڑکی کی طبیعت ہوتی ہے۔ اسی طرح if it in my hand it is mine، اگر وہ چیز میرے ہاتھ میں ہے تو وہ میری ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، الحمدللہ مجھے اس کا بہت اچھی طرح تجربہ بھی ہے۔ پھر آگے ہے if I can take it from you it is mine، اگر میں تم سے کوئی چیز چھین لوں تو وہ چیز بھی میری ہے۔ پھر بچے کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے جو لڑکا ہوتا ہے، if I had it a little while ago it's mine، یعنی اگر کوئی چیز تھوڑی دیر پہلے میرے پاس تھی تو وہ چیز میری ہے۔ تو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ if I saw it first it is mine، جس چیز پر میری پہلے نظر پڑ جائے وہ چیز میری ہے۔ if you put something down it is mine، کوئی چیز اگر آپ سے گر جائے اور اس پر میرا ہاتھ لگ جائے وہ چیز میری ہے۔
ہاں لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے، بٹ اف اٹ از بروکن اٹ از یورس، یعنی اگر وہ چیز ٹوٹ جائے تو پھر وہ چیز آپ کی ہے. تو یہ لڑکوں کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اس طرح کا ان کا مزاج بن جاتا ہے. میرا بیٹا ہے چھوٹا، 3 4 سال کے درمیان میں ہے. وہ کسی کے گھر پہ جاتا ہے، وہاں کچھ دیر کے لیے کھلونا کھیلتا ہے، تو جب وہاں سے نکلنا ہوتا ہے تو کھلونا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہہ رہا میرا ہے، میں کھیل رہا تھا، میں کب سے اس کو کھیل رہا ہوں. تو یہ لڑکوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے چونکہ بچپن سے ان کو لڑکا بنایا ہوتا ہے، تو دماغ اور اندر کی جو گروتھ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوتا ہے. تو جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، جب یہ بچیاں بڑی ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے ان کی ایموشنل نیڈز جو ہوتی ہے، جو جذباتی ضروریات بھی ہوتی ہے، اس میں بھی فرق آتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اندازہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جذبات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. جب بچپن سے ان کی سوچ الگ ہے، ان کے جذبات الگ ہے، تو جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو اسی حساب سے ان کے جذبات اور سوچیں بھی بدلتی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ان کے کھیل مختلف ہوتے ہیں بچپن سے، بچیاں جو ہوتی ہے ان کے کھیل مختلف ہوتے ہیں. بچوں کے کھیل مختلف، لڑکیوں کا آپ دیکھیں گے تو دوڑیں گے، بھاگیں گے، یہاں سے وہاں، بیڈ سے نیچے کودیں گے، نیچے سے وہ بیڈ کے بجائیں گے، اور ادھر کودیں گے، وہاں کودیں گے، کشتی کشتی کریں گے، ہاتھا پائی کریں گے، شور مچائیں گے. یہ بچوں کا معمول ہے. اور بچیوں کو دیکھیں تو وہ رسی پھلانگیں گی، چھوٹا سا گھر میں پلیٹ فارم بنا کے اس پہ برتن لگا کے کھیلتی ہے، اور ایسے ہی کچھ پکاتی ہے، اس پہ کچھ ہوتا ہے نہیں. اور پھر آنکھ میں چنی کھیل لیتی ہے، ہائیڈ اینڈ سیک کھیل لیتی ہے. پھر بیٹھے بیٹھے ان کے کھیل ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، مومنٹ والے زیادہ کھیل بچیوں کے نہیں ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کہ اگر 5 6 2 4 بھائیوں کے بیچ میں ایک بیٹی ہو تو اپنے بھائیوں کا اثر کی وجہ سے وہ بھی تھوڑی دھنگا مستی کرتی ہے، دمال کرتی ہے. لیکن عام وطن بچیوں کے اندر پہلے سے ہی نرمی ہوتی ہے مزاج کے اندر. تو ان کے گیم بھی وہ لوڈو کھیل لیتی ہے بیٹھ کے، یا وہ شیپ جو آتی ہے اس کو اچھال کے وہ کھیل لیتی ہے. تو یہ بچیوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو جب ان کے بچپن سے ہی چیزیں الگ ہے تو پھر جب یہ بڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز بچپن سے انبیلٹ ان کے اندر ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ چیز اور مضبوط ہو جاتی ہے ان کی طبیعت کے اندر. چنانچہ ماہر نفسیات حضرات نے 6 باتیں پوائنٹ کی ہے، 6 باتیں پوائنٹ، 6 باتوں کی پوائنٹ انہوں نے نوٹ کیے ہیں کہ مرد کے اندر 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کے اندر بھی ایموشنل 6 چیزیں ضروری ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم عورت کی جو ایموشنل چیزیں ہیں، جو عورت کی اپنی ایموشنل نیڈس ہے، جس کو عورت چاہتی ہے، وہ 6 باتیں ہم بتانے کی کوشش کریں گے پہلے. اس کے بعد جو ہے وہ 6 باتیں مرد کیا کیا چیزوں کو چاہتا ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو عورت کی جذباتی ضروریات، ایموشنل نیڈس، اس میں سب سے پہلی ہے کیئر. یعنی عورت خبر گیری چاہتی ہے. عورت کا خاص مزاج یہ ہے کہ وہ خبر گیری چاہتی ہے. چنانچہ ہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کو شوہر اور خامن ایسا ملے جو اس کی خبر گیری کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کا دھیان رکھے، اس کے کام کو اپنا کام سمجھے. تو یہ عورت کی پہلی ضرورت ہوتی ہے. دوسری جو ضرورت ہوتی ہے عورت کو وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی مفاہمت، بات سمجھنا، کہ عورت کیا بات کرنا چاہتی ہے، اس کی بات کرنے کی فریکوینسی کیا ہے، فریکوینسی، اور وہ کس درجے پہ رہ کے بات کر رہی ہے. تو یہ اس کا شوہر اس بات کو سمجھے، اس کی بھی عورت کو خواہش ہوتی ہے. نمبر 3 پہ جو چیز ہے وہ عورت جو چاہتی ہے اپنے شوہر سے، جو اس کی جذباتی ضروریات میں سے ہے، وہ ہے رسپیکٹ. یعنی عورت چاہتی ہے میں جس گھر میں رہوں وہاں مجھے ساس کی طرف سے، شوہر کی طرف سے مجھے احترام ملے. یعنی اگر آپ کسی جانور کی ہیومیلیٹ کریں گے، اہانت کریں گے، تو وہ بھی نفرت کرتا ہے. بچے کو آپ نفرت کریں گے تو وہ بھی نفرت کرتا ہے. تو میں نے یہ چیز بہت زبردست نوٹ کی. ہمارا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بچپن سے اپنی نانی، اس کی نانی کو اس کے ساتھ بنتا نہیں ہے، پیدائشی پتہ نہیں کیا حقیقت ہے، آج سمجھ میں نہیں آیا. تو جب وہ گہوارے میں ہوتا تھا
ابھی اس وقت یہ 1 1.5 2 سال 1 سال کے تقریباً ہو گیا تھا. اگر گہوارے کو اس کے نانی نے ہاتھ لگایا ایسے جھلانے کے لیے تو باقاعدہ وہ گہوارے میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ تم مجھے مت ہلاؤ، کوئی اور مجھے گہوارے میں مجھے جھولے گا، آپ نہیں جھولیں گے. اور یہ اس کی جو جو چیز ہے ابھی تک بھی قائم ہے. 4 سال کا ہو گیا، اس کی نانی کے ساتھ نہیں بنتی ہے. اتنا چھوٹا ہے بڑے بھائی کے ساتھ، نانی کے ساتھ تو وہ کہتی ہے نانی مجھے مارتی ہے اور نانی مجھے پیسے نہیں دیتی، مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاتی. بس یہ اپنی اپنی زبان میں وہ شکایت کرتا ہے. 4 سال کا ہے. تو یہ بچہ بھی اپنی نفرت برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک عورت تو بالغہ ہے، ایک انسان ہے، جیتی جاتی ایک چیز ہے. تو عورت بھی چاہتی ہے کہ وہ اس کو عزت ملے، اس کو جہاں جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہے اس کے ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے اس گھر میں احترام ملے، عزت ملے. چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ڈیووشن، یعنی اپنائیت. یعنی خاوند ایسا ملے جو اسے اپنائے، اس کی میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو، یعنی ایک وابستگی ہو، اس کو اہمیت ملے. یہ عورت کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے. 5 نمبر پہ جو چیز ہوتی ہے وہ عورت چاہتی ہے ویلیڈیشن، یعنی اس کے حقوق کو تسلیم کرنا. عورت کے اپنے حقوق کو تسلیم کرنا. چنانچہ عورت کی جو ذاتی ضروریات ہے یا اس کے جو جائز کام ہے ان کی اہمیت کو سمجھنا، اس کو اگنور نہ کرنا، نظر انداز نہ کرنا، یہ بھی ایک اہم بات ہے. اور نمبر 6 پر ہے کہ یقین دہانی، جس کو انگلش میں ریو ایشورنس کہتے ہیں. تو یہ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے دل میں یقین بٹھایا جائے کہ آپ کو اس گھر میں محبت ملے گی اور آپ سے یہ گھر آباد رہے گا. کیونکہ جب عورت کے دل میں کھٹکا پیدا کر دیا جائے کہ آپ کا گھر تو ٹوٹ سکتا ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہو، عورت کبھی خوشیوں بھری زندگی نہیں گزار سکتی. تو یہ عورت اپنے مرد کی طرف سے یقین دہانی چاہتی ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھے گا. اس کی یہ جو جگہ ملی ہے اس جگہ پہ کسی اور کو نہیں رکھے گا. تو یہ عورت کے اندر 6 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 خبر گیری، نمبر 2 ذہنی ہم آہنگی، دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کے چلے. نمبر 3 عزت کا ملنا. نمبر 4 اس کے حقوق کو تسلیم کرنا. نمبر 5 اپنائیت کا ملنا. اور نمبر 6 ہے اس کے دل میں یقین دہانی کا ہونا. لیکن آپ غور کریں گے کہ اس وقت عورتوں میں یہ چیزیں، آج کے گھروں میں عورت کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے اور یہیں سے گھر برباد ہونا شروع ہوتے ہیں. تو پہلی ضرورت ہے خبر گیری کرنا. مثال کے طور پر شوہر خاوند جو ہوتے ہیں وہ خبر گیری کرنے کے بجائے اس کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. بیوی نے کوئی چیز بتائی کہ دیکھو یہ چیز ہے تو ذرا یاد سے آپ اس کو کر لینا، چاہے وہ اس کی اپنی پرسنل لائف سے متعلق ہو یا گھر کے کام سے متعلق ہو. اب یہ شوہر آرام سے کہہ دیتا ہے یار میں تو بھول گیا، تو یہ غفلت برتتا ہے. یہ غفلت دوری کا باعث بنتی ہے شوہر کی طرف سے، جو اس کو کہتے ہیں ایک طرح کا اگنور کرنا. اس لیے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی غافلوں میں سے نہ ہونا. تو غفلت ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے بھی دور کر دیتی ہے، اللہ کے درمیان فاصلہ کر دیتی ہے. تو پھر میاں بیوی کے درمیان فاصلہ کیوں نہیں کرے گی؟ تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی خبر گیری لے. گھر پہ کچھ کام ایسا چل رہا تھا یا اس کی طبیعت ٹھیک ہلکی پھلکی ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے آفس پہ گیا تو ایک فون کے بجائے 2 4 فون کرے، پیاری آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا دیکھو زیادہ کام مت کرنا، یہ وہ اس طرح کی کچھ بات کر لیا کرے. یا مثلا اسکول کا کچھ مسئلہ تھا، بیوی کو اسکول بھیجا تھا بچے کے تعلق سے، تو پھر واپس آئے تو پھر آپ فون کرے، آپ اندازہ لگا کہ اب وہ گھر پہ آ چکی ہوگی. پھر آپ معلوم کریں کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے یار، اپنا اتنا لمبا اسکول جا کے آئیے، اللہ کو جزائے خیر دے، کیا حال ہے بچے کا، اسکول کے ٹیچر نے کیا بتایا، کیا چل رہا ہے، بچہ ہمارا کیا پڑھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب باتوں کو آپ نوٹ کریں، سمجھے. اسی طرح بیوی اپنے آپ بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ، مثلا اس کا بھائی آیا اور اس کو میکے چھوڑنے کے لیے بھائی نے ساتھ میں لیا، تو آپ راستے میں فون کرتے رہے کہ بھئی کیا راستہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، سفر کھانے پینے کی سب چیزیں برابر مل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. گھر پہنچنے کے بعد فون کرے کہ آپ ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے کیا،
تو ایسا نہ کہ بیوی جب اپنے میکے جا رہی ہے تو شوہر یہ سمجھے چلو میرے سر سے بوجھ ٹل گیا اور یہ مصیبت ختم ہو گئی، اچھا ہوا وہ چلی گئی، اس طرح نہیں. تو یہ اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی ذہنی ہم آہنگی. دونوں ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے سمجھ کے چلے. یعنی مرد بیوی کی بات کو سمجھے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ مردوں کے لیے بات سننا سب سے مشکل کام. ابھی آدھی بات اس نے کہی ہوتی ہے تو یہ فوراً اس کا ایک حل بتا کر خاموش ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ زیادہ تفصیل کرنے جائیں تو پھر ایسی بات بول دیتا ہے کہ بیوی چپ ہو جاتی ہے، یا ایک کان سے بات سن کے دوسرے کان سے اس کو نکال دی. تو عورت پریشان ہوتی ہے. بیوی سمجھتی ہے میں زندگی کی ساتھی ہوں، اس کے بچوں کی ماں ہوں، پھر بھی میری بات نہیں سنتا. اور کئی مرتبہ خاوند ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ جیسے اسے فرصت ہی نہیں ہے. تو عورت پہ دل پہ بہت شاک گزرتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کو، اس کی بات ہی سے اس کو اس کا خاوند کے اس بات سے کہ اس کا خاوند جو اپنی زندگی کا اس کی زندگی کا ساتھی ہے، وہ کہہ رہی ہے اپنا محرم راز کہہ رہی ہے، وہ نہیں سنتا. جس کو وہ اپنا زندگی کا ساتھی سمجھتی ہے، اپنا محرم راز سمجھتی ہے، اس کی بات بھی وہ نہیں سنتا تو پھر وہ اگنور کرنا شروع کرتی ہے. یہ ہوتا ہے اکثر. مثلا کوئی مسئلہ ہے، عورت نے اس سے کچھ بات کی، آپ چپ رہو آپ کو کیا پتا. اس طرح فوراً ارے بھائی بعد مرتبہ سن لینا چاہیے. اب تو یہ مشہور مقولہ ہو گیا کہ ایک لڑکا لڑکی تھے، دونوں آپس میں محبت کرتے تھے. تو اس وقت کبھی کبھی گھومنے جایا کرتے تھے بائک پہ. تو لڑکا جو ہے اس کے پاس بلیٹ بائک تھی، بلیٹ بائک. تو وہ لڑکی نے کہا کہ یار یہ بائک آپ بیچ کے کوئی ہلکی ایک کم ساؤنڈ والی بائک لے لو. اس سے کیا ہے کہ ہم ڈرائیونگ کیا کہتے ہیں ٹریولنگ کے بیچ میں جب بات کرتے ہیں تو ہم کو آواز سنائی نہیں دیتی. تو لڑکے نے فوراً بلیٹ بائک بیچ دی اور ایک چھوٹی سادی سی گاڑی لے لی ایکٹیوا، جس میں آواز کم ہو. تو پھر ایسا ایسا دن چلتے گئے، پھر ان کا نکاح ہو گیا، آپس میں شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد لڑکا جو ہے نا پرانی جو بلیٹ بائک تھی اس سے مضبوط اور ہیوی بلیٹ بائک لے کے آیا. تو لڑکی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شادی سے پہلے آپ کی بات سنتا تھا تو اچھا لگا، لیکن اب ہے نا تم ہر جگہ پہ نوک کرتی رہتی ہو، تو آپ پیچھے بیٹھی رہو گی، بلیک بائک چلتی رہے گی تو اس کی آواز پھاٹ 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 کی جو آواز آئے گی تو اس کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے مرد کو، بلکہ اس کی بات سنیں اور سمجھیں اور ایسا کیوں کہہ رہی ہے اس کا رسپیکٹ کریں، اس کا احترام کرے، اس کی بات کا، اور سمجھنے کی کوشش کرے. تیسری بات جو ہے وہ ہے عورت جو چاہتی ہے وہ ہے رسپیکٹ، یعنی عزت و احترام چاہتی ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھیں کئی مرتبہ بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہی بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے مرد. کوئی گڑبڑ ہو گئی، یا جس باپ نے یا پھر اپنے ماں باپ کے سامنے رشتے داروں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے. مثلا گھر میں کچھ مہمان وغیرہ آئے ہوئے، کھانے پینے کا فنکشن چل رہا ہے، اب بیوی سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تو یہ شوہر اپنی ڈٹائی دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں اپنی بیوی کا غلام نہیں ہوں، اپنی بیوی اپنی جورو کا غلام نہیں ہوں، یہ بتانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹتا ہے. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیے جس باپ نے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹا، کیا وہ امید کرتا ہے کہ بچے کل ماں کی بات مانیں گے؟ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. مگر یہ غصہ بھی عجیب مصیبت ہے کہ ذرا سی بات پہ غصہ کر لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس کے سامنے بات کر رہے ہیں. چنانچہ ماں باپ کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا، بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا، رشتے داروں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا، حتیٰ کہ گھر والی گھر میں جو کام کرنے والی جو آتی ہے، بائیں آتی ہے، جو عورت آتی ہے، اس کے سامنے میں ڈانٹ دیتے. اب بتائیے شوہر کو 24 گھنٹہ گھر میں رہنے والا ہے، اس کو تو باہر جاب شاپ پہ جانا ہے، تو اب اسی گھر کی سنبھالنے والی کون ہے؟ وہ کام والی سمجھے گی آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ماں باپ بھی اس کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا دیں گے. اور بچے ہیں وہ تو اپنی وہ ماں کی بات سنیں گے نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے ماں کو ڈانٹا ہے تو بچے کہاں سنیں گے. تو خیر یہ انسان اپنا پاور تو دکھا دیتا ہے اور تھوڑی بہت اپنی بڑاس بھی نکال لیتا ہے، مگر یہ نہیں سمجھتا کہ سامنے والے انسان کے اوپر اس گوشت اور پوشت کے لوتھڑے کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے. لہذا رسپیکٹ، احترام بھی چاہتی ہے عورت. چوتھی بات ہے اپنائیت کا احساس.
جس کو ڈیووشن کہتے ہیں، اپنائیت، یعنی بجائے اس کے کہ عورت کا اپنائیت کا احساس دلائے، انسان دوسرے کام پر اہمیت دیتا ہے. یعنی کیا؟ چنانچہ نوکری کو اہمیت مل جاتی ہے، دوستوں کی اہمیت مل جاتی ہے، بچوں کو بھی اہمیت مل جاتی ہے، لیکن بیوی کا نام لسٹ میں سب سے آخر میں ہوتا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دل میں کیا غمگینی ہوگی. وہ اب وہ جیسے شاپ سے گھر پہ آیا، بیوی تیار ہو کے بیٹھی اس کے انتظار میں، کھانا وانا گرم کیا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہے، اس نے کیا کھانا کھایا، کیا نوالے اٹھائے، اور فٹافٹ کھا کے نیچے دوستوں میں جا کے بیٹھ گیا. اب بیوی جو اتنے انتظار کری تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس سے اپنا یہ تو ملی نہیں. بچوں کے ساتھ خود پس کی باتیں کی، پھر ختم ہو گیا، پھر سو گیا. اپنے ماں باپ سے کچھ دو چار باتیں کر کے پھر سو گیا. تو بیوی کو لگتا ہے کہ میں یہاں اجنبی ہوں، میں یہاں کسی پرائے کے گھر میں ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے. تو اپنائیت کا احساس بھی چاہتی ہے بیوی، لہذا مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنائیت کا احساس دلائے. آگے پانچویں بات ہے حقوق تسلیم کرنا، یعنی ویلیڈیشن جس کو کہتے ہیں. اس معاملے میں بھی مردوں سے بہت بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہے کہ نیک لوگ ابھی اپنی بیوی کیا کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے نیک لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی بیوی کو ماں باپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. حقوق اس کے ہے، اپنے حقوق ہے، اپنے شوہر کی بات مانے، ساس اور سسر کی بات مانے تھوڑی آئی ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں عورتوں کو جری بنا رہا ہوں کہ آپ ساس سسر کے سامنے جو بولنا بولے. یہ نہیں، اخلاق کا ایک دائرہ ہے. آپ کے گھر والوں کی طرف سے جو آپ پر جو تربیت ہوئی ہے اس کا ایک معیار ہے. لیکن بالکل ماں باپ کے رحم و کرم میں چھوڑنا کہ جب کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ماں جو فیصلہ کرے، وہ ابا جو فیصلہ کرے. بھائی آپ خاوند ہے، آپ شوہر ہے، تو معاملہ خود رکھے. ماں کے ساتھ ایکویشن مساوات الگ چیز ہے. ماں کے ساتھ آپ مساوات رکھتے ہیں، ان کے حقوق کی بھی پاسداری کرتے ہیں، اپنی بیوی کی بھی پاسداری کرتے ہیں. تو ماں کے ساتھ مساوات الگ چیز ہے، اور بیوی کے ساتھ پیار محبت ایک الگ چیز ہے. اب خود ایک طرف ہو کے کیا کرتے ہیں، ایک بچی کو ایک بوڑھی عورت کے سپرد کر دیتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے. ہم نے حضرت فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ساس صاحبہ کو پھر مزہ آ جاتا ہے، پھر وہ حکومت کرنے کا ان کو مزہ آتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا بتنگڑ بنا لیتی ہے. اپنی بیٹی اگر وہی غلطی کرے تو اس کو اگنور نظر انداز کرتی ہے، اور بہو سے اگر وہ غلطی اس سے کم درجے میں ہو جائے تو اس کا بتنگڑ بنتا ہے، اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن یعنی شہر بھر کا مضمون بن جاتا ہے. پورے گاؤں میں اس کا ڈنڈورا پٹتی ہے، میری بہو تو ایسی ہے، میری بہو تو ایسی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خاوند کو چاہیے کہ عورت کو کسی تیسرے کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے، بلکہ اپنا معاملہ خود ڈیل کرے. بعض جگہوں بھی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، مشترکہ خاندان ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، بھائی ہمارے گھر میں تو سارے فیصلے ہمارے بڑے بھائی کرتے ہیں. ارے ٹھیک ہے، بڑے بھائی فیصلے کرتے ہیں، کاروباری فیصلے ہے، بچوں کو کہاں اسکول پڑھانا ہے، بچوں کو کہاں دینی تعلیم دینی ہے، اپنے گھر کے بچوں کی مستقبل کیسے سنوارے، اس کی تعلق سے کچھ بات چیت ہے تو ٹھیک ہے وہ کریں. لیکن جب دو میاں بیوی کا معاملہ ہو تو اس میں تیسرا کہاں سے آ گیا، تیسرا اس میں کہاں سے ٹپک پڑا؟ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. چھٹی ضرورت یہ ہے عورت کی، وہ ہے وفاداری کی یقین دہانی. یعنی یہ بہت ہی اہم بات ہے یہ، کہ اکثر اس میں کوتاہی ہوتی ہے. معمولی بات پہ شوہر دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے، میں دوسری شادی کر لوں گا، یا دوسری بیوی لے آؤں گا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تمہیں طلاق دوں گا، ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا. یہ الفاظ سن کے، یہ الفاظ کہہ تو دینا آسان ہے، لیکن مرد یہ نہیں سمجھتا کہ عورت جب یہ لفظ سنتی ہے تو کہ تمہیں طلاق یا ڈیورس دے دوں گا، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بغیر وجہ کی دھمکی طلاق کی دینا، اس سے بڑی غلطی خاوند کی نہیں ہو سکتی ہے. تو معمول کی زندگی اگر آپ انالائز کریں، تجزیہ کریں، تو ان چیزوں میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے. اور اسی کی وجہ سے، اسی لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور طبیعت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہے. اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے الٹا انسان اور ٹھوس سے کام لیتا ہے، یعنی اور تھوڑا سا جاہل بن جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے مرد حضرات کو چاہیے کہ احتیاط کریں. تو اور ان 6 پوائنٹ پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ بیوی مکمل آپ کے تابع رہے گی، اور آپ کی جو رفیق حیات ہے، شریک حیات ہے، بالکل آپ کے مزاج میں ڈل جائے گی. یہ ضروری ہے. اچھا، اب اس کے برعکس خاوند کی بھی 6 ضرورت چیزیں ہوتی ہے جس میں عورتوں سے گڑبڑ ہوتی ہے.
جس میں لڑکیوں سے گڑبڑ ہوتی ہے. وہ گڑبڑ اگر نہ کرے، دیکھو جب اگر آپ کی کچھ ضروریات ہے، لڑکیوں کی کچھ ضروریات ہے جو اپنے شوہر سے چاہتی ہے، تو اسی طرح شوہر کی بھی کچھ ضروریات ہے جو لڑکے سے چاہتی ہے، جو بیوی سے چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب یہاں سے ہاتھ ہے تو پھر ادھر سے بھی ہاتھ ہے، دو ہاتھ مل کے تالی بجتی ہے. تو یہ ہاتھ بھی آگے بڑھے گا، یہ ہاتھ بھی آگے بڑھے گا، تبھی آواز پیدا ہوگی. یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، یہ اپنی جگہ پہ رہے گا، تو پھر آواز کچھ نہیں آتی. تو اس طرح میاں بیوی کی زندگی بھی ایک دوسرے کا سہارا چاہتی ہے. یہ 6 چیزیں اگر مانگتی ہے تو یہ بھی کچھ چیزیں اس سے طلب کرتا ہے. تو ماہر نفسیات نے مرد کے بھی ایموشنل جذبات جو ہے، ایموشنل چیزیں جو ہے، ایموشنل نیڈس جو ہے، وہ بھی 6 بیان کی ہے. نمبر 1، پہلا ہے بیوی کا اعتماد، ٹرسٹ. یعنی مرد اگر کوئی فیصلہ کرے تو بیوی آنکھ بند کر کے کہہ دے کہ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے. مگر یہاں ہوتا کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدنا ہو تو وہ محترمہ صاحبہ جو ہوتی ہے نا، وہ سمجھتی ہے میرا آئی کیو لیول تو 100 مردوں کے برابر ہے، تو اپنا مشورہ دینا شروع کر دیتی ہے. اور پھر اتنی اتنی باتوں میں آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ تو ہمیشہ ایسے الٹا سیدھا لے کے آتے ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ شوہر کا جو اعتماد ہے نا وہ مجروح ہو جاتا ہے، مطلب ٹوٹ جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ عورت یوں کہہ دیتی ہے کہ آپ کا کوئی کام تو آپ کا ٹھیک ہوتا نہیں، میں کیا کروں. لو اتنی، اب بعض مرتبہ مرد سے غلطی ہوتی ہے، وہ انسان ہے، تو اس غلطی کو ٹوکنا نہیں چاہیے بلکہ جذبہ دلانا چاہیے، حوصلہ دلانا چاہیے. یہ اتنا زہر بھرا جملہ ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا عورت کو. بیوی کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو بڑا بنایا ہے، تو بڑے نے جس کو بڑا بنایا ہے اس کو بھی بڑا بنا کے رکھے. چھوٹا بننے میں اس کی عزت ہے. اگر یہ خاوند کی برابری پہ اتر آئے گی عورت تو اپنا نقصان کرے گی، اپنا نقصان کرے گی. اور امیر کو امیر نہ سمجھنا بے برکتی کا ذریعہ بھی ہے. چنانچہ مرد فیصلہ کر لے، اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اور تھوڑا طبیعت کے خلاف بھی اگر ہو تو چپ کر جانے میں مصیبت کیا ہے. ابھی ہماری عورتوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ہر بات میں ابھی ٹانگ اڑانا، ہر بات میں. یہ تو آدھی عقل تو ہے ہی، اس پہ سے اور آدھا کام کر لیتی ہے یہاں پر. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو فیصلہ مرد کرے کہ آپ کو لازماً اس میں ٹانگ اڑانی ہے، یا لازماً اس فیصلے کی مذمت کرنی ہے. اس سے مرد کا اعتماد مجروح ہوتا ہے، مرد کا ٹرسٹ مجروح ہوتا ہے. پھر مرد وہ کوتاہیوں کی زندگی گزارتا ہے کہ آپ بھی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. لہذا مرد کا اعتماد مضبوط کرے. تو پہلی چیز جو ہے وہ عورت سے مانگتا ہے مرد، وہ ہے اعتماد. ہر طرح کا اعتماد، ہر طرح کا اعتماد. اس سے آپ سمجھیے، مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتی، میری بیوی صرف میرے لیے ہی سنورتی ہے اور کسی کے لیے نہیں سنورتی، میری بیوی صرف مجھے ہی اپنی زندگی میں چاہتی ہے اور کسی کو نہیں چاہتی. یہ بھی چاہتا ہے مرد. تو یہ ٹرسٹ اگر عورت اگر اس چیز میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ مرد آپ خود بخود اس کی طرف کھینچے گا. دوسری بات جو اس میں خاص ہے وہ ہے قبولیت. اس کو کہتے ہیں ایکسپٹینس. یعنی عورت چاہتا ہے قبولیت کو. چنانچہ مرد زندگی گزار رہا ہے، عورت کو پیار بھی دیتا ہے، خرچ کرنے کے لیے خرچ کا خیال بھی رکھتا ہے. تو اب عورت اس مرد کے چھوٹے موٹے جو معاملے ہیں وہ قبول کرے. کبھی کچھ بات چیت ہو گئی، اب دیکھیے اس کی طبیعت کا لحاظ بھی رکھیے. اس کی طبیعت میں رف اینڈ ٹف ہے، خوش کا طبیعت ہوتی ہے اس کی، مرد کی. اور کبھی ناگوار بات اگر کر بھی دی اور سخت الفاظ اگر بول بھی دیا تو اس پہ صبر کر لینا چاہیے، زیادہ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ سب سے آسان علاج ہوتا ہے. اور مرد تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، دیر پر نہیں ہوتا عورت کی طرح کہ اس کو سوچ کے اس کا کچمبر بنا دے دماغ میں، اس کی کھچڑی پکا دے. ایسا مرد کا مزاج نہیں ہوتا. وہ تھوڑی دیر کے لیے بھڑکتا ہے، پھر بعد میں وہی پیار محبت لوٹ آتی ہے. تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرے. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ شوہر جو چاہتا ہے اپنی بیوی سے وہ ہے شکر گزاری، اپریسیشن، یعنی شکر گزاری. عورت اپنے خاوند کے گن گائے،
مرد چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو پیار دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں وہ مجھے بھی میری بھی شکر گزاری کرے. چنانچہ بیویاں اپنے ساس سسر کے سامنے خاوند کی تعریف کریں، ماں باپ کے سامنے خاوند کی تعریف کرتی ہے، رشتے داروں میں احباب میں اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہے، تو وہ مرد اور زیادہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے. یار میں کبھی کبھی اس کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہوں اور اس کا حال یہ کہ سب کے سامنے مجھے بہت اچھا شمار کرتی ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. انسان ہے، اس کا دھڑکتا کیا کہتے ہیں، دل ہے اس کے سینے میں، تو اس کا احساس تو ہوتا ہے کہ یار میری طرف سے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہے نہیں، اور یہ ہے کہ لوگوں میں سب میں میری تعریف کرتی ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا ہو جائے. اب کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ عورت کی طرف شکایتیں شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں 90 اگر اچھائیاں دیکھے لیکن 10 خرابیاں اگر دیکھ لے تو پورے گاؤں میں اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ میرے شوہر کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں. یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں معراج میں دیکھا کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں تھی معراج کے واقعے میں. تو پوچھا اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے، خاوند کی ناشکری کرتی ہے، معمولی معمولی باتوں میں بد دعا کر لیتی ہے، لعنت بھیجتی ہے، شکایتوں کا رویہ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بہت مہلک ہوتی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ صرف خاوند کی شکایت نہیں بلکہ اللہ کی بھی شکایت ہے. یعنی اللہ رب العزت کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے زندگی کا ساتھی کیسا دیا. اس لیے تو عورت کو چاہیے کہ اگر شکر گزاری کرے گی تو خاوند اپنے آپ کا اور اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. تو عورت کو شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا وغیرہ وغیرہ. چوتھی چیز جو مرد اپنی بیوی سے طلب کرتا ہے وہ ہے ایڈمیریشن، یعنی تعریف کرنا. مگر دیکھنے میں بات کیا آتی ہے، گھر کی مرغی دال برابر. یعنی کئی مرتبہ خاوند کو بھی بچوں میں سے ایک بچہ سمجھ بیٹھتی ہے. جو عورت جو ہوتی ہے نا، عورت وہ اپنے بچوں کے ساتھ لاڑ پیار کرتی ہے، ان کی ماں ہوتی ہے، تو وہ کبھی کبھی اس کا یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ میرا شوہر بھی میرا بچہ ہے. اس کو بھی اسی طرح سمجھاتی ہے، اسی طرح ڈانٹتی ہے یا اسی طرح بولتی ہے جس طرح اپنے بچے کو سمجھاتی ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے ایک عورت کی اپنے شوہر کے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو سمجھایا اور اس طرح اس کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ رویہ وہ نہیں محسوس کرتی کہ میں کیا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے کسی موقع پر کوئی مشورہ ہوا تو آپ نے بات کر دی، اصلاح کی بات کر دی، بہت اچھا. لیکن ہر وقت چھوٹے بچے کی طرح بیٹھ کر اس کو سبق پڑھانے کی کوشش کرنا، پٹی پڑھانے کی کوشش کرنا، یہ چیز مرد کے لیے ناقابل قبول نہیں، ناقابل قبول ہے. کبھی مرد اس کو قبول نہیں کرتا. اور ہر چیز میں عیب نکالنے کی کوشش کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے. لہٰذا زیادہ اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ عورت ہے، آپ اس کے انڈر میں ہے، اس کے زیر نگرانی ہے، تو آپ ہی اس کو اپنا الٹا وہ بنا دیں گے اور مرد کا درجہ خود لے لیں گے اور خود کا درجہ مرد کو دے دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز یہاں سے وہاں آپ کر دیں گے، اگر یہ چشمے کا گلاس ادھر لگا دو، یہ گلاس ادھر لگا دو، بیٹھے گا بھی نہیں، بیٹھ بھی جائے گا تو مجھے برابر دکھے گا بھی نہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ نے کیا کہتے ہیں جو جو شوز آپ کو دائیں پیر میں پہننا ہے وہ بائیں پیر میں پہنیں گے اور بائیں پیر کا شوز دائیں پیر میں پہنیں گے تو کیسے سیٹ ہوگا؟ تو اللہ پاک نے جو ذمہ داری مردوں کو دی وہ مرد نبھائے، جو ذمہ داری اللہ نے عورت کو دی وہ عورت نبھائے. اگر یہ ذمہ داری یہ لے لے گی، یہ ذمہ داری یہ لے لے گی تو کہاں سے سیٹنگ ہوگی؟ پانچویں ضرورت ہے اپروول. جو مرد اپنی بیوی سے چاہتا ہے وہ ہے منظوری. یعنی مرد گھر کے اندر جو کام ہوتے ہیں مرد کے، مثلا کسی بات کسی بات پہ اس نے اپنے بچے کو ٹوک دیا مثال کے طور پہ، دیکھو یہ چیز بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم. بچے نے گھر میں کچھ گڑبڑ کی تو یا کچھ سختی کر لی، بچے نے کوئی گڑبڑ کی، اب باپ نے اس کو ایک آدھ تماشا رسید کیا، ایک آدھ چپت لگا دی یا اس کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ کیا. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں اسی وقت چلانا شروع کرے کہ بچوں کو کیوں مارتے ہو، آپ تو بس ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہو.
بہت، خدا کی قسم بہت بڑی غلطی کر رہی ہے یہ. یہاں زیادہ مامتا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے کہ ماں بچے کو مارتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی بات کی تصدیق کرے. آپ نے غلطی کی اس لیے آپ کی پٹائی ہوئی. یہ نہ کہے بچے کے سامنے کیوں مارا اس کو، کیا ضرورت تھی مارنے کی، تھوڑا آہستہ سے سمجھا لیتے ہیں. نہیں، اس وقت آپ کو اپنی بیوی کا ساتھ دینا ہے. اور جب شوہر اگر بچے پہ کوئی اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے کچھ بات کی اور کچھ چیز کی سختی کرتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں شوہر کی طرفداری کرے، نہ کہ بچے کی طرفداری کرے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. بچے کے ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ میں تیری طرفداری کر رہی ہوں. یہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے. خاوند کا ایک ایسا قدم اٹھا لیا تو تھوڑی دیر خاموش رہنا چاہیے عورت کو. تنہائی میں بیٹھ کے بتا لے کہ آپ نے بہت زیادہ مار لیا، آہستہ مارتے تھوڑا یہ وغیرہ. اسی وقت نہ کہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے احساس ہو جاتا ہے کہ میری ماں سائڈ. تو یہاں سے بچہ آہستہ 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 باپ سے کٹنا شروع ہوتا ہے. ایک ماں ہی بہت بڑی غلطی کر جاتی ہے جو اپنی اولاد کو، اپنی سگی اولاد کو اس کے سگے باپ سے جدا کرنے کا سبب بنتی ہے. تو یہاں تو صبر تو ہوتا نہیں ہے اور بکواس چالو ہو جاتی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو مگر دیکھا گا کہ صبر کے نام سے چیز تو کئی دفعہ طبیعت میں ہوتی ہی نہیں. اس لیے باتوں کا بتنگڑ بن جاتے ہیں. عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الزام تراشی شروع کر دیتی ہے. اور میاں بھی جب آپس میں کوئی بات کرنے بیٹھتے تو ایک لمبی فہرست ہوتی ہے عورت کے پاس. اور پتہ ہے بات کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جس دن رخصتی ہوئی تھی نا، اسی دن سے کہ جس دن رخصتی ہوئی اس دن ایسا ہوا تھا. وہ بات اس وقت بیٹھ کر یاد دلا رہی ہوتی ہے جب 5 بچوں کی ماں بن گئی. 5 بچوں کی ماں بن جاتی ہے تب جا کے وہ پہلے دن کی بات یاد دلا ہوتی ہے. تو ناکامیوں کی لمبی فہرست یاد رکھنا، غلطیوں کی لمبی فہرست یاد رکھنا، اور جب کبھی بات ہو تو پھر رخصتی کے دن سے لے کر اس کو گنوانا شروع کر دینا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور بچنا چاہیے. یہ سب بکواس کی باتیں ہیں. چھٹی اور آخری چیز جو مرد کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے حوصلہ افزائی. مرد کبھی غلطی کر بھی لے، لیکن عورت اگر اس کے ساتھ صبر کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کرے تو مرد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر وہ پہلے غلطی کر چکا تو آئندہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر مرد نے کاروبار کے بارے میں سوچا. اب بیوی کو معلوم تھا کہ یہ کاروبار اس ایریا میں سیٹ نہیں ہوگا، لیکن مرد تھا اپنی وہ چونکہ پاور ہوتی ہے اس کے وہ اسے فیصلہ کرنے لگے میں کاروبار کروں گا. اب کاروبار میں لاس ہوا تو اب بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے. میں بول رہی تھی نا کہ مت مانو، تم میری بات ہمیشہ نہیں مانتے ہو، تمہارا نقصان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، چالو ہو گئے. نہیں، اس وقت آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. چلو اللہ کو یہی منظور ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی اور جگہ بھی یہی کاروبار کر کے دیکھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہاں برکت دے گا. شاید یہاں کا جو ماحول اور یہاں کے جو لوگ ہیں نا، ان کے درمیان یہ چیز شاید نہیں چل پائے گی. اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کا کاروبار نہیں چل پایا، لہٰذا ہم کسی اور جگہ ٹرائی کرتے ہیں. لیکن یہاں بیوی کیا سمجھتی ہے، میں نے جو پیشن گوئی کی تھی نا، میں جیسے آسمان کو پھاڑ کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہاں کاروبار نہیں چلے گا، تم نے میری بات نہیں مانی اس لیے ایسا ہوا. یہ بات غلط ہے. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو مرد کی حوصلے گھٹانے والی باتیں کرنا یہ گھر کو توڑ دیتا ہے. چنانچہ مردوں کی کوتاہیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھر میں عورت دلچسپی لینا چھوڑ دیتی ہے. مردوں کی کوتاہیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے عورت گھر میں عورت دلچسپی لینا چھوڑ دیتی ہے. اور عورتوں کی کوتاہیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد گھر کے باہر دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جس کو ماہر نفسیات نے بیان لکھی ہے. چنانچہ یہ 6 چیزیں جو ہوتی ہے، اعتماد، قبولیت، شکر گزاری، تعریف، منظوری اور حوصلہ افزائی، یہ 6 باتیں مرد کے اندر ہوتی ہے جو اپنی بیوی سے چاہتا ہے. تو یاد رکھے، جب عورتیں گھر میں کوتاہیاں کرنا شروع کرتی ہیں تو مرد پھر باہر نگاہیں گھماتا ہے اور اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر مرد کوتاہیاں کرتے ہیں تو پھر عورتیں بھی گھر میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتی ہے. پھر یہ گھر اس کے لیے جیل اور عذاب کا گڑھا بن جاتا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اس سبق کا باقی حصہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. مجھے امید ہے یہ 6 باتیں جو مردوں کے تعلق سے کہی اور 6 باتیں جو عورتوں کے تعلق سے کہی وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور امید بھی کرتا ہوں کہ اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.